بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ اول، سبق نمبر 73، المبحث الاول فی ذکر المسند وحذفہ۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، باب چہارم مسند کے حالات و احوال کے بارے میں ہے۔ اس باب کا جو پہلا بحث ہے وہ مسند کے کلام میں ذکر کرنے اور حذف کرنے کے بارے میں ہے۔ المبحث الاول فی ذکر المسند وحذفہ، بحث اول اس بارے میں ہے کہ کبھی کبھار کلام میں مسند کو ذکر کیا جاتا ہے تو کبھی حذف کیا جاتا ہے۔ مسند میں اصل یہ ہے کہ ذکر ہو، ذکر اصل ہے، البتہ اگر کوئی قرینہ ہو تو مسند کا حذف کرنا جائز ہے۔ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں قرینہ ہوتی ہوئی بھی مسند کو اغراض بلاغی کے تحت ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں قرینہ موجود ہوتا ہے اور مسند کو حذف کیا جاتا ہے بعض اغراض بلاغی کے تحت، یعنی اس کے باوجود کہ کلام میں قرینہ موجود ہوتا ہے لیکن پھر بھی بعض اغراض بلاغی کے تحت مسند کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کلام میں مسند پر دلالت کرنے والا ایک قرینہ موجود ہوتا ہے اور مسند کو کلام میں سے بعض اغراض بلاغی کے تحت حذف کیا جاتا ہے۔ 4 مقامات صاحب کتاب نے یہاں پر کتاب میں درج کیے ہیں کہ جہاں کلام میں مسند کے ذکر کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے، اور 2 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں کلام میں مسند کے حذف کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بعض مقامات پر کلام میں مسند کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں اہل عرب خود کلام میں مسند ذکر نہیں کرتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بالعموم عرب جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کلام میں بعض دفعہ بعض جملات میں مسند الیہ کو تو لاتے ہیں لیکن مسند کو ذکر ہی نہیں کرتے، اور اس چیز کو معیوب بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ اب وہاں پر ہمارے لیے بھی حذف کرنا واجب ہے۔ جب وہ اہل عرب، اہل لغت خود جب لے کر نہیں آتے تو ہم کیوں لائیں؟ ہمارے لیے بھی کوئی جواز پھر بنتا نہیں ہے۔ المبحث الاول فی ذکر المسند وحذفہ، باب چہارم میں بحث اول کلام میں مسند الیہ کا ذکر کرنا یا مسند الیہ کا حذف کرنا اس بارے میں ہے۔ الاصل فی المسند ذکرہ، اصل یہ ہے کہ کلام میں مسند موجود ہو، ذکر ہو، کما تقدم ولا يجوز حذفه الا عند وجود قرینۃ دالۃ علیہ، کما تقدم یعنی جس طرح مسند الیہ کے بحث میں گزر گیا کہ ہم نے وہاں پر بھی یہی کہا تھا کہ اصل یہ ہے کہ مسند الیہ کلام میں ذکر ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مسند الیہ کلام کا، جملے کا مرکز و محور ہوتا ہے، اگر وہ ہی اکثر نہ ہو تو اس طرح تو کلام سمجھنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح مسند کے بارے میں بھی ہے کہ اصل یہ ہے کہ مسند کلام میں ذکر ہو، اکثر حذف نہ ہو۔ کیوں؟ اگر مسند اکثر ہم کلام میں حذف کرتے رہیں گے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ جو مسند الیہ لے کر آئے ہیں اس کو کون سا حکم دیا گیا ہے، اس کے بارے میں متکلم کیا بتانا چاہتا ہے۔ الا عند وجود قرینۃ دالۃ علیہ، اما اگر کلام میں کوئی ایسا قرینہ موجود ہو، سیاق، سباق، یا کوئی قرینہ حلیہ، کوئی قرینہ
مقامی یا کوئی نہ کوئی قرینہ موجود ہو کہ جو مسند کے وجود کے اوپر دلالت کرے تو پھر جائز ہے کہ مسند کو حذف کیا جائے. والقرینہ تو اما مذکورۃ، کبھی کبھار جو قرینہ مسند کے وجود پر دلالت کر رہا ہوتا ہے وہ باقاعدگی سے کلام میں موجود ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے. کقولہ تعالی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سورۃ اللقمان آیت نمبر 25. اس کا ترجمہ ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے. من خلق السماوات والارض، کون ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے اللہ نے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو پھر کہہ دیجئے کہ حمد اللہ کے لیے ہے. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں مسند کو ایک جگہ پر حذف کیا گیا ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اصل میں ہے لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُ اللَّهُ، لیکن خالقہ کو حذف کیا گیا ہے، مسند کو حذف کیا گیا ہے. کیوں حذف کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر قرینہ موجود ہے. من خلق السماوات والارض، کون ہے کہ جو سماوات یعنی آسمانوں اور زمین کا خالق ہے. اب یہاں پر یہ جو خالقہ ہے یہ اس بات پر قرینہ ہے اور مذکورہ ہے، ذکر ہے، ہمیں کلام میں نظر آ رہا ہے. یہاں پر یقولون کے بعد اس وجہ سے مسند کو حذف کیا گیا ہے. قرآن مجید میں تقریباً تمام جگہوں پر سماوات کا ذکر جمع یعنی آسمان کا ذکر جمع کے ساتھ ہے. سماوات زیادہ ہیں لیکن ارض زمین کا ذکر واحد ہے. البتہ بعض دعاؤں میں پھر زمین کا ذکر بھی جمع کے ساتھ ہے اور یہ ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، لیکن کیا معاملہ ہے، کیا حقیقت کیا ہے اور وہ دعائیں سندن کیسی ہیں، تو اس بارے میں تو باہر کے مجھے کوئی علم نہیں ہے. لیکن یہ ایک فرق میں نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں اکثر بلکہ تمام جگہوں پر سماوات کا ذکر جمع ہے لیکن عرض واحد آیا ہوا ہے. البتہ بعض دعاؤں میں جو ہے سماوات السبع اور ارضون السبع کا ذکر ہے. مثلا دعائے عہد میں غالباً اس کا ذکر ہے، دعائے عہد میں ہے اس کا ذکر، اور بھی بعض جگہوں پر ہے. وَإِمَّا مُقَدَّرَةٌ، کبھی کبھار قرینہ مقدرہ یعنی فرض کیا جاتا ہے، تقدیر میں ہوتا ہے، معنی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. کقولہ تعالی یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال. قراءت اس آیت کی مختلف ہے. یہ جو مشہور قراءت ہے اس کے مطابق یسبح ہے، قراءت عاصم کوفی جو ہم بالعموم پڑھتے ہیں، اس کے مطابق ہے، قراءت کوفی کے مطابق ہے، عاصم کوفی کے مطابق، قراءت حفص کے مطابق یسبح لہ، اس آیت کی جو قراءت ہے وہ ہے یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اور رجالن سے یعنی رجالن جو ہے یہ آیت نمبر 37 کے آغاز میں آیا ہوا ہے. اور قراءت عبداللہ ابن عامر دمشقی شامی، اس کے مطابق، اس کی قراءت کے مطابق 7 قاریوں میں سے ایک وہ بھی ہے ابن عامر، عبداللہ ابن عامر دمشقی شامی، اس کی قراءت کے مطابق ہے یسبح، یعنی فعل مجہول پڑھا گیا ہے. یسبح مبنی للمفعول ای یسبحہ رجال کانہ قیل من یسبحہ. جب ہم
युसब्बहो पढ़ेंगे, फेले मजहूल पढ़ेंगे, तो तर्जुमा भी वैसे ही करेंगे। यानी तर्जुमा क्या करेंगे? अल्लाह ताला की तस्बीह की जाती है। करते हैं वाला तर्जुमा तो फिर नहीं करेंगे ना, मालूम वाला तर्जुमा हम नहीं करेंगे। फिर अल्लाह ताला की तस्बीह की जाती है उन घरों में सुबह शाम। तो यहां से इस आयत से एक सवाल जहन में उठता है, जैसा कि यानी एक सवाल मुकद्दर आ जाता है कि मन युसब्बिहुहु, आखिर वो तस्बीह करने वाले कौन हैं जो सुबह शाम घरों में खुदा की तस्बीह करते हैं? तो बाद वाले आयत में रिजालुन कहकर खुदावंद तबारक व तआला जवाब देता है, इस सवाल का जवाब देता है कि युसब्बिहुहु रिजालुन, कि कुछ लोग हैं जो सुबह शाम घरों में खुदावंद तबारक व तआला की तस्बीह करते हैं। तो अब यहां पर युसब्बिहुहु को हज़फ किया गया है। क्यों? क्योंकि पहली आयत में जो युसब्बहो है ये दलालत कर रहा है तकदीरन, तकदीरन इस बात पर करीना है कि यहां पर रिजालुन से पहले युसब्बिहुहु को हज़फ किया गया है। अलबत्ता मज़कूरा नहीं, क्योंकि वही तो नहीं है ना, बिल्कुल वो तो नहीं है, बल्कि तकदीरन, किनायतन, इशारतन व माल करीनत अलमुजव्विज़त लिलहस्ब कद युतरज्जहु अज़्ज़िक्र लिउमूरिन मिनहा। और कभी कभार करीना तो होता है कलाम में कि मुस्नद को अगर हम हज़फ करें तो जायज़ है, लेकिन फिर भी जिक्र किया जाता है। क्यों? बाज़ अगराज़ बलागी के तहत। पहला, ज़अफ़ु तावील अला दलालतिल करीनत, करीना तो है लेकिन वो करीना ज़ईफ़ है, उसकी दलालत इतनी कवी नहीं है। अगर मुस्नद को हज़फ कर दिया जाए तो वो करीना इतनी क़ुव्वत के साथ उसके वजूद पर दलालत नहीं करेगी। ना हो हाली मुस्तकीम व रिज़्क़ी मैसूरुन, हाली मुस्तकीमुन व रिज़्क़ी मैसूरुन, मेरी हालत अच्छी है और मेरा रिज़्क़ कुशादा है। इज़लो हुज़िफ़ल मैसूर, अगर यहाँ पर मुस्नद जो कि मैसूर है, अगर इसको यानी रिज़्क़ी भी है और व रिज़्क़ी मैसूर, हाली मुस्तकीम व रिज़्क़ी मैसूर, तो मैसूर रिज़्क़ी मुस्नदुन इलैह और मैसूरुन मुस्नद है। अगर इसको हम हज़फ करें तो ला यदुल्लु अलैहिल मज़कूर जलियतन, तो फरमाते हैं कि इससे पहले वाला जो कलाम है वो मैसूर के ऊपर वाज़ेह तौर पर दलालत नहीं कर रहा कि यहाँ पर जो हज़फ मुस्नद है वो मैसूर ही है। कभी कभार ज़अफ़ तनब्बुह सामिअ, इस वजह से मुस्नद को जिक्र किया जाता है कि क्योंकि जो सामे है उसकी तवज्जो कम है, कमज़ोर है, ताकि वो किसी मुश्किल का शिकार ना हो। का कौले का अलीयुन यदऊक, अली आपको बुला रहा है, लेमन सअला का मन यदऊनी, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन मुझे बुला रहा है, वश्तगला बिमा युजिबु ज़अफ़ तनब्बुही, वो किसी ऐसे काम में मौजूद है कि जिसकी वजह से उसकी तवज्जो भी आपकी तरफ कम है। एक इंसान जब एक काम में मशगूल हो तो उसी की तरफ उसकी तवज्जो होती है ना, हजार कामों की तरफ तो उसकी तवज्जो नहीं हो सकती, हजार तरफ तो उसकी तवज्जो नहीं हो सकती। तो अगर कोई बंदा किसी काम में मशगूल है, अब आपसे वो कहे कि मुझे कौन बुला रहा है, तो आप कहते हैं कि अली यदऊक, आप यदऊक को लेकर आते हैं, मुस्नद को बाकायदगी से लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि शायद इसकी जो तवज्जो है वो मेरी तरफ मुकम्मल नहीं है, इसकी तवज्जो इतनी अच्छी यानी फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ मुतवज्जिह नहीं है, इसलिए आप मुस्नद को लेकर आते हैं। अर्रद्दु अलल मुखातब, कभी कभार मुस्नद को कलाम में इसलिए भी जिक्र किया जाता है ताकि मुखातब की बात को रद्द किया जाए। जैसा कि खुदावंद तबारक व तआला का फरमाना है, कुल युहयीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रतिन,
سورہ یاسین آیت نمبر 79، کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، جوابا لقولہ تعالی، اس شخص کے جواب میں جو یہ کہتا ہے، خداوند تبارک و تعالی نے اس کو یہ جواب دیا ہے، من یحیی العظام وہی رمیم، یہ آیت نمبر 78 ہے، وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم، پھر وہ ہمارے لیے مثالیں دینے لگتا ہے اور اپنی خلقت بھول جاتا ہے، یعنی ہمارے لیے تو مثالیں دینے لگتا ہے، اپنی خلقت بھول جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا، بوسیدہ ہونے کے بعد، خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ تو خداوند تبارک و تعالی جواب دیتا ہے کہ قل، کہہ دیجئے ان سے کہ یحییھا الذی انشأ اول مرۃ۔ اب یہاں پر اس آیت میں، اس سے پہلے والی آیت میں من یحیی العظام، یہاں پر یحیی ہے، اگر قل یحییھا اس یحیی کو نہ بھی لاتا تو یہ قرینہ کرتا، یہ دلالت کرتا، یہ قرینہ ہے دلالت کرتا کہ یہاں پر یحیی حذف ہے، لیکن پھر بھی خداوند تبارک و تعالی لے کر آتا ہے، کیوں؟ مخاطب کی بات کو رد کرنے کے لیے۔ کبھی کبھار افادت انہ فعل فیفید التجدد والحدوث مقیدا بأحد الازمنة الثلاثة بطریق الاختصار او افادت انہ اسم فیفید الثبوت مطلقا۔ کبھی کبھار مسند کو اس لیے لایا جاتا ہے کلام میں کہ وہ ہوتا ہے فعل۔ اب جب وہ فعل ہوتا ہے تو فعل کا ایک جو فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ ایک معنی فعل کا ہے تجدد، تسلسل کو بیان کرنا، یا حدوث یعنی عدم سے وجود میں آنا، کسی چیز کا وجود میں آنا، یہ بیان کرنا۔ ساتھ یہ کہ فعل فقط کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ ساتھ زمانے پر بھی دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم فعل کو لے کر آتے ہیں ایک مسند کے طور پر تو وہاں پر ایک کے بجائے دو معنی، ایک تیر میں دو شکار، بطریق الاختصار یعنی مختصر طریقہ ہے، اختصار کی بنا پر، اختصار کا فائدہ دیتے ہوئے، اور افادت ہو، یا اس لیے ہم مسند کو ذکر کرتے ہیں کلام میں کہ انہ اسم، وہ ہے ایک اسم، تو فیفید الثبوت، تو اسم کس چیز کا فائدہ دیتا ہے، کس چیز کا معنی دیتا ہے، ثبوت کا معنی دیتا ہے، ساتھ مطلقہ یعنی دوسرا فائدہ مطلق ثبوت، تو ایک تو اس کا معنی ہوتا ہے اور پھر ایک مطلق ثبوت کا معنی بھی دے دیتا ہے ساتھ، تو اس لیے بھی کبھی کبھار مسند کو کلام میں لایا جاتا ہے۔ مثلا یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافقین جو ہے وہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہ خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی ابھی یخادعو ایک فعل ہے، تجدد کا معنی ہے تسلسل، وہ مسلسل اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ خدا کو دھوکہ دے، ساتھ زمانہ بھی ہے، یخادعون دھوکہ دیتے رہتے ہیں، مضارع فعل مضارع کو بھی یعنی زمانے پر بھی دلالت کیا ہوا ہے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور خداوند تبارک و تعالی جو ہے وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں آپ، خادعہم مسند ہے، کیوں لے کر آیا ہے، حذف کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ یخادعون تو تھا نا، قرینہ تھا اس کے اوپر، پھر بھی لے کر آئے ہیں، کیوں؟ تاکہ ثبوت، مطلقاً ثبوت کا فائدہ دے کہ خدا بھی ہمیشہ کے لیے ان کو دھوکے میں رکھتا ہے، ان کو دھوکہ دیتا ہے، یعنی ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیتا ہے۔ اور یخادعون اللہ، ان کی بھی یہ کوشش ہے، منافقوں کی بھی، کہ وہ کیا کرتے ہیں، مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں کہ خدا کو نعوذ باللہ دھوکہ دے۔ اب یہاں پر یخادعون مسند ہے، اس کو حذف نہیں کیا گیا، لایا گیا ہے کلام میں۔ فَإِنَّ يُخَادِعُونَ تُفِيدُ تَجَدُّد مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، ایک تو یخادعون جو فائدہ دے رہا ہے وہ تجدد کا فائدہ دے رہا ہے، اور مقیداً بالزمن من غیر افتقار الى قرینۃ تدل علیہ کا ذکر الآن او الغد مثلا۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ فعل ہے تو
یہ زمانے پر بھی دلالت کر رہا ہے، اور جب زمانے پر دلالت کر رہا ہے تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم مثلا الآن یا غدن اس طرح کے الفاظ کو زمانے کے لیے لے کر آئیں کہ جس سے زمانہ ظاہر ہو. نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. بذات خود یہ فعل جب دلالت کر رہا ہے تو کافی ہے. وقولہ تعالی، وقولہ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا یہ قول، وہ خادعہم، کہ خدا بھی جو ہے ان کو دھوکہ دے رہا ہے، یعنی خدا بھی ان کے مکر و فریب کو ناکام کر رہا ہے. تو تفید الثبوت مطلقاً من غیر نظر الی الزمان. اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ مطلقاً ثبات پر دلالت کر رہا ہے، ثبوت پر دلالت کر رہا ہے کہ مطلقاً ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے خداوند تبارک و تعالی ان کے مکر و فریب کو ناکام بنا دیتا ہے. من غیر نظر الی الزمان، یعنی زمان کی طرف ناظر نہیں ہے، بغیر کسی زمانے کے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.